السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ انٹرٹینمنٹ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی حیران کر دینے والی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی آپ سے کہے کہ خوش آمدید، یہ فلائٹ 5 منٹ میں لینڈ کرنے والی ہے اور 37 سال کے لمبے عرصے کے بعد لینڈ کرنے والی ہے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے 37 سال تک ہوا میں اڑنے کے بعد کسی ان نون کنٹری میں لینڈ کرنا پاگل پن لگتا ہے، مگر ہم آج آپ کو ایک امریکن فلائٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی تھی اور 37 سال کے لمبے عرصے کے بعد کریکس میں ہنگامی طور پر لینڈ کر گئی۔ یہ جہاز 37 سال تک ہوا میں کیسے رہا؟ کیا اس جہاز میں سوار مسافر بوڑھے ہو گئے؟ ان سوالوں کا جواب دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ 2 جولائی 1955 کی شاندار صبح تھی جب نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک پین امریکن فلائٹ 940 میں 57 مسافر سوار ہو کے میامی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ فلائٹ بنا کسی رکاوٹ کے ٹیک آف کر گئی۔ جہاز 3 گھنٹے تک ہوا میں اڑتا رہا۔ تمام مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ 3 گھنٹے کے بعد اچانک یہ فلائٹ ریڈار سے بالکل غائب ہو گئی۔ میامی ریڈار پر کسی بھی قسم کی ریڈنگ نہیں آ رہی تھی، کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا، جبکہ نیو یارک کی طرف سے بار بار کمانڈ مل رہی تھی کہ فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے۔ حیران کن طور پر جہاز بالکل غائب ہو چکا تھا۔ وہ جہاز کہاں گیا، اس میں موجود مسافر کہاں گئے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس جہاز کو زمین کھا گئی یا آسمان؟ جہاز کی تلاش کے لیے دونوں ملکوں کی آرمی کی مدد بھی لی گئی۔ دریا، سمندر، پہاڑ، ہر وادی، ہر جگہ ڈھونڈنے کے باوجود جہاز نہ ملا۔ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کے بعد کسی بھی مسافر کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہ ہو سکا۔ پھر ایک آفیشیل رپورٹ سامنے آئی کہ یہ جہاز کرش کر گیا ہے، مگر پھر وہی سوال کہ اس میں موجود لوگ اگر مر گئے ہیں تو وہ لاشیں کہاں گئیں؟ جہاز اگر تباہ ہو گیا ہے تو ملبہ کہاں گیا؟ کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتا تھا اور یہ ایک پوری اسرار کہانی کی طرح ناممکن ہو چکا تھا۔ آخرکار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات دھیمی پڑ چکی تھی کہ اچانک کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ جب 9 ستمبر 1992 کو کریکس میں اچانک ریڈار پر ایک سگنل آنے شروع ہو گئے۔ یہ جہاز اچانک کہاں سے آیا؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر، جس کا نام ڈیلا راکوٹے تھا، پریشان ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز کافی پرانا تھا۔ اس نے ریڈیو آن کر کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ پائلٹ نے سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں؟ ڈیلا راکوٹے نے جواب دیا کہ آپ کریکس میں لینڈ کرنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پائلٹ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پائلٹ نے کہا کہ یہ فلائٹ تو میامی میں لینڈ کرنے والی ہے اور اس میں 57 مسافر سوار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ٹاور کی طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔ ڈیلا راکوٹے یہ سوچنے لگا کہ جہاز 1100 میل اتنی دور کیا کرنے گیا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ڈیلا راکوٹے نے اپنی الجھن سائڈ پر رکھتے ہوئے پائلٹ سے بات کی تو پائلٹ نے کہا کہ یہ 2 جولائی 1955 کو 9:55 پر فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ٹاور ورکرز نے سمجھا کہ پائلٹ پاگل ہے، اس وقت اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ دن تو 9 ستمبر 1992 کا دن تھا۔ ایئر کنٹرولر نے پائلٹ سے مزید کوئی سوال کیے بغیر لینڈ کرنے کے لیے اوکے کہہ دیا۔ امریکن پین نامی یہ فلائٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ کریکس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر دی اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ پائلٹ کی باتیں ایئر کنٹرولر کو بہت زیادہ عجیب لگی تھیں۔ سیکیورٹی جہاز کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جہاز کے دروازے کھلتے، ڈیلا راکوٹے نے ایک بار پھر پائلٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ کیا تم جانتی ہو آج ڈیٹ کیا ہے؟ یہ 9 ستمبر 1992 کا دن ہے۔ یہ سننا تھا کہ پائلٹ ایک دم سے گھبرا گیا اور پائلٹ نے کہا کہ کوئی بھی جہاز کے قریب نہ آئے، میں جہاز اڑانے لگا ہوں۔ ڈیلا راکوٹے نے پائلٹ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ رن وے ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، مگر پائلٹ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جہاز کو اڑا دیا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جہاز 1 گھنٹے تک ریڈار پر نظر آتا رہا، مگر اس کے بعد وہ جہاز غائب ہو گیا۔ لوگوں کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو لوگ کہنے لگے کہ ڈیلا راکوٹے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں کہ یہ جہاز 1955 کا ہی جہاز تھا۔ مگر پھر ایک ثبوت مل گیا، وہ یہ کہ امریکن پین نامی ٹیک آف کرنے سے پہلے فلائٹ نے ایک کیلنڈر 1955 کا کیلنڈر پھینک دیا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ 1955 کی ہی فلائٹ تھی۔ مگر وہ سوال وہی کے وہی رہے کہ یہ جہاز آخر گیا کہاں؟ یہاں پر ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، جان سکیں۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کتنا عجیب لگا، کیسا لگا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔